باب الشروط فی الرقیۃ بفاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب کے رقیہ میں شرط لگانا. ٹھیک ہے. حدثنی عبید اللہ ابن الاخنس ابو مالک ان ابن ابی ملیکۃ ان ابن عباس ان نفرا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروا بماء فیہم لدیغ او سلیم. ابن عباس کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جتھا جو تھا وہ پانی کے پاس سے گزرے، جن میں ایک ایسا شخص تھا، یعنی پانی کے آس پاس آبادی ہوتی تھی، تو پانی کے پاس سے گزرے سے مراد یہ کہ ایک آبادی کے پاس سے گزرے جن میں ایک ڈسا ہوا شخص تھا جو بچھو سے ڈسا گیا، اور سلیم یا سانپ سے ڈسا ہوا. قلب سلیم کی تفسیر میں آپ کو یاد ہوگا یہ بات میں نے کی تھی. فَأَرَادَ لَهُمْ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَاءِ، تو پانی والوں میں سے ایک شخص کو انہوں نے ان کو پیش کیا. فَقَالَ هَلْ فِيكُم مِّن رَاقٍ، پوچھا کیا تم میں کوئی رقیہ کرنے والا ہے؟ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا، کیونکہ اس جگہ پر ایک ڈسا ہوا شخص موجود ہے، بچھو کا یا سانپ کا. فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ، تو ایک شخص ان میں سے چلا. فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ، تو اس نے فاتحۃ الکتاب پڑھی کچھ بکریوں کی شرط پر. فبرأ، تو ڈسا ہوا شخص ٹھیک ہو گیا. فجاء بالشاء الى اصحابہ، اور بکریاں لے کے اپنے ساتھیوں کی طرف آ گیا. فکرہوا ذلک، تو انہوں نے لینا ناپسند کیا. وقالوا اخذت علی کتاب اللہ اجرا، کہنے لگے کہ تم نے اللہ کی کتاب پر اجر لے لیا. حتی قدموا المدینہ، یہاں تک کہ وہ مدینہ آئے. فقالوا یا رسول اللہ اخذ علی کتاب اللہ اجرا، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اس شخص نے کتاب اللہ پر اجر لیا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے زیادہ جس چیز پر تم اجر لینے کے حقدار ہو وہ اللہ کی کتاب ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دم جھاڑ پر اجرت لینا جائز ہے، بلکہ پہلے سے اگر کوئی طے کر لیتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں. لیکن وہ صورت میں کہ جب یعنی جس پر رقیہ کیا جائے اس سے یہ اندیشہ ہو کہ یہ اس کو سیریس بھی نہیں لے گا اور یعنی کہ وہ صرف فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. لیکن صحابہ کرام کی احتیاط دیکھیں کہ انہیں کتنی فکر تھی حلال اور حرام کی. لیکن پیچھے بھی میں بتا چکی ہوں کہ دم کی اجرت کو ذریعہ معاش نہ بنا لیا جائے، سارے کام چھوڑ کے انسان دم جھاڑ کی دکان کھول کے بیٹھ جائے، یہ مذموم ہے. ٹھیک، کیونکہ اس سے پھر اور کئی خرابیاں نکلتی ہیں. اب مثلاً کسی بزرگ انسان سے دعا کرانا یا دم کرانا تو جائز ہے، لیکن اس بزرگ کا اس کام کے لیے فارغ ہو کے بیٹھ جانا تاکہ لوگ میرے پاس آئیں اور دم کرائیں، یہ درست نہیں. ٹھیک، کیونکہ لوگ پھر اللہ کو چھوڑ کر اس بزرگ پر بھروسہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں شفا ہے. نعوذ باللہ، یہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے یہ چیز منع ہے کہ کوئی کہے کہ ڈاکٹر کے پاس شفا ہے یا فلاں دوا میں شفا ہے، اسی طرح فلاں راکی کے پاس شفا ہے، یہ پھر انسان کو غلط رستے پہ لے جاتا ہے. شفا صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. یہ سب اسباب ہیں، ذرائع ہیں جن کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو قرآن پر اجرت لینے کی دو اقسام ہیں. ٹھیک ہے، قرآن پر اجرت لینے کی دو اقسام ہیں. ایک ہے صرف قرآن پڑھنے پر اجرت لینا، جیسے ہمارے ہاں بیک ہوم یہ رواج ہے نا کہ لوگوں کو قرآن خوانی پہ جمع کرتے ہیں پھر ان کو پیسے دے دیتے ہیں، پیسے دے کے قرآن پڑھوانا. یہ درست نہیں، یہ حرام ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا، یہ صحیح ہے. جیسے قاری حضرات ہوتے ہیں، وہ بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ تعلیم دینا ایک کام ہے، ایک سکل ہے، ایک ورک ہے، ایک کام ہے، اور اس میں مشقت اور تھکاوٹ ہوتی ہے. اگر استاد گھر پہ آ رہا ہے، کیونکہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ قاری حضرات گھر گھر جا کے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، جسے ٹیوشن پڑھاتے ہیں، تو اس میں مشقت اور تھکاوٹ ہوتی ہے. سردی، گرمی، بارش، دھوپ، بہت سی چیزیں برداشت کر کے ایک استاد آپ کے گھر پہ پہنچ رہا ہے اپنا پیٹرول لگا کر، تو اس پر اگر اس کو اجرت دی جائے تو یہ حرام نہیں. اور پھر اس کے بعد وہ بچے کے ساتھ سر کھپاتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے، اس میں مشقت اٹھاتا ہے، اس کو مشق کراتا ہے، تو اس پر معاوضہ لینے میں کوئی حرج نہیں.
مثلاً اگر آپ اپنے بچوں کو میتھس کی ٹیوشن پڑھاتے ہیں تو اس کو کیوں پے کرتے ہیں؟ ٹیچر کو کیوں پے کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کے پاس اسکل ہے، وہ محنت کر رہا ہے، وہ سر کھپائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی میتھس کی بجائے اردو پڑھاتا ہے یا اسلامک اسٹڈیز پڑھاتا ہے یا قرآن پڑھاتا ہے تو اس پر بھی اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ اپنا ٹائم بھی لگا رہا ہے، اپنی محنت بھی کر رہا ہے. لیکن جو صرف قرات کر کے معاوضہ لیتا ہے تو اس نے کیا محنت کی ہے؟ کہ کوئی کہے کہ چلو میں تمہیں بہت خوبصورت آواز میں قرآن سنا دیتا ہوں، اس نے دوسروں کو کیا دیا؟ صرف ایک ترنم دیا، نہ تو علاج کیا، نہ تو محنت کروائی، نہ سر کھپایا. ٹھیک ہے. لیکن بیمار پر جو رقیہ پڑھا جاتا ہے اس پر معاوضے کی اجازت ہے، کیونکہ یہ حصی علاج کے قائم مقام ہے. جیسے ایک ڈاکٹر کو آپ فیس دیتے ہیں، دوا کے پیسے دیتے ہیں، ایسے ہی ایک راقی کو اگر آپ فی دے رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. بعض راقی جو ہے ان کی فی مقرر ہوتی ہے پہلے سے ہی. جیسے آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں یا کسی کاؤنسلر کے پاس جاتے ہیں یا کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، چاہے آپ ہومیوپیتھک کے لیے جائیں یا آپ کائروپریکٹر کے پاس جائیں تو ہر جگہ آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. نیچروپیتھ کے پاس جائیں تو ہر جگہ آپ پے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کیوں پے کرتے ہیں؟ انہوں نے پڑھنے میں زندگی لگائی ہے، وہ اپنا وقت دے رہے ہیں، انہوں نے جو دکان کھولی ہوئی ہے اس کا کرایہ دیتے ہیں، جو ہیلپر ورکر رکھے ہوئے ہیں، جو اوزار استعمال کرتے ہیں، ان سب پہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. تو اسی طرح اگر کوئی رقیہ سے علاج کرتا ہے، وہ وقت دیتا ہے یا محنت کرتا ہے یا اس میں کوئی تیل دیتا ہے آپ کو یا کوئی اور اس طرح کی جڑی بوٹیاں وغیرہ بعض اوقات راقی ساتھ دیتے ہیں پینے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے، تو ان کو پیمنٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں. دوسری اس کی اگزامپل بتائیے کہ کچھ لوگوں کو گھر میں بلا کے اور پھر آپ ان کو قرآن خوانی کروائیں اور آپ ان کو پیسے دے دیں، تو اس کی کون سی دوسری ٹائپ آپ نے یہ میں نے دوسری ٹائپ یہ ہے کہ مثلا کسی مجلس میں بیٹھے ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ چلو قرآن سنا دو، اس نے سنا دیا، تلاوت کرو. اب اسے کہ اچھا مجھے اتنے $، دو، میں نے تلاوت کی ہے، یہ جائز نہیں. ایک اور کوشچن ہے، جو بیک ہوم میں کئی دفعہ جس طرح ڈیتھس ہو جاتی ہیں تو وہ پھر اب وہاں سے بلوا کے مدرسے سے حفاظ کو یہ قرآن بھی صحیح طریقہ نہیں ہے. ٹھیک جی، جزاک اللہ. Just a question. So the first one that you mentioned, that if someone is just reciting, for mere recitation, you should not pay them. I have a question that, for example, if there's an artist and they do a performance, then they're supposed to be paid because they're, using their talents to sing or to, recite poetry or whatever. So if they're reciting Quran beautifully, then this is considered like an art. So I was thinking about that hadith where, the person who recites the Quran just as a performance, just to be heard, and that is something that is condemned. So is this something that should be encouraged or? It should not be encouraged. اس کی ہے نا، وہ جس ایک شخص نے تلاوت کی اور کمان لی، تو آپ نے فرمایا کہ جیسے اس نے آگ کا ٹکڑا لیا، میئر ریسیٹیشن پہ جو لیا تھا. So that would also apply for like Hufaz that travel to like lead Tarawih prayer in Ramadan, that they should not accept وہ تو اپنا وقت دیتے ہیں، گھر بار چھوڑتے ہیں، ٹکٹ لگا کے آتے ہیں اور ایک محنت پوری کرتے ہیں. Okay. اس پر ان کو طے نہیں کرنا چاہیے.